أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آپ حضرات بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ میں اس لائق نہیں ہوں جتنا میرا اکرام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، سارے بڑائی اور کبریائی حمد و ستائش کے مستحق اللہ ہیں۔ اللہ کے بعد اللہ کے نبی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ جتنے علماء کرام ہیں اس اسٹیج کے اوپر تشریف فرما، سب قابل احترام ہیں، اور آپ حضرات جو دینی بات سننے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں قابل مبارکباد ہیں، اس لیے کہ دینی جلسہ یہ مغفرت کی مجلس ہوا کرتی ہے۔ اس میں جو آتا ہے اور بیٹھتا ہے، شریک ہوتا ہے، اس کے لیے تو مغفرت کا اعلان ہے ہی، بلکہ ایک مخصوص قسم کے فرشتوں کی جماعت اترتی ہے اور اپنے آغوش رحمت میں ان کو لے لیتی ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ کہیں دور دراز میں کھڑے ہو کر بھی اس مجمع پر نظر ڈالتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، صرف راستے سے گزر بھی جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان بہت نرالی ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو بھی محروم نہیں رکھتے بلکہ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بہت قدر والی مجلس ہے، اور ہمارے محترم اس مدرسے کے بانی اور محتمم جناب حضرت قاری نور الامین صاحب کو اللہ نے قرآن پاک کی تلاوت اور پڑھنے کا بڑا شرف بخشا ہے، انداز بہت اچھا ہے، اور پھر انہوں نے یہ ادارہ یہاں قائم کر کے اس علاقے کو سیرابی کا سلسلہ جاری کیا، اور کتنے حفاظ تیار ہو گئے ہیں، تجوید کے ساتھ اللہ کا قرآن کلام پڑھتے ہیں، اور پھر ہمیں اور آپ کو نماز میں سناتے ہیں، تراویح میں سناتے ہیں۔ یہ حفاظ تیار ہو کر آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کی دستار بندی بھی کی جائے گی۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا، تحفظ مدارس کا بھی ایک عنوان اس میں رکھا گیا ہے کہ مدارس کی حفاظت کی جائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ یہ دین جو مذہب میرا پسندیدہ مذہب ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اللہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مکمل دین کر دیا اللہ نے، اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ دین، یہ مذہب میرا پسندیدہ ہے۔ اللہ نے اپنا پسندیدہ اور بہترین اسلام ہمیں عطا کیا، اور اللہ نے خود اعلان کیا کہ اس دین کو ہم جو دنیا میں اتار رہے ہیں، اس دین کی حفاظت قیامت تک ہم کرتے رہیں گے۔ جب تک اس دین پر چلنے والے اور ہمارے نام لینے والے اس دنیا میں رہیں گے تو ہم زمین کو بچھائے رکھیں گے، آسمان کو بغیر ستون کے قائم رکھیں گے، سورج
چاند ستارے کا نظام چلائے رکھیں گے، تمام دنیاوی کر و فر کو باقی رکھیں گے، جب میرا نام لینے والا اور اس دین پر چلنے والا جس کو مومن مسلمان کہتے ہیں دنیا سے ختم ہو جائے گا تو پھر اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، سب کو فنا کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اس دین کو اللہ نے اتارا ہے، اللہ ہی اس کے محافظ ہیں۔ ان مدرسوں کے اندر دین کی حفاظت کے لیے جو بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں، یہ اللہ کرا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ ہی کراتے ہیں، اللہ ہمارے اور آپ کے دل کے اندر ڈالتے ہیں، ہم اپنے معصوم بچوں کو یہاں لا کر چھوڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس مدرسے کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں، ان کے اخراجات، ان کی کفالت جو لوگ کرتے ہیں، یہ اللہ کے توفیق سے ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں، نہ کبھی ہیں نہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ ہم اگر ان مدرسوں کے اندر تعاون کرتے ہیں، یاد رکھ لو ہم اپنی دنیا میں روزی روزگار میں خیر و برکت کا سبب بن رہے ہیں، اور مدارس کے بچوں کا امداد و مدد کر کے ہم اپنے آخرت میں ذخیرہ کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے سرخرو ہو رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم نہیں مدد کریں گے، اللہ ہرگز اس کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں صحابہ کرام کے سامنے کہ تم اگر اس دین پر نہیں چلو گے، اس دین کی حفاظت کے ذریعہ نہیں بنو گے، اللہ تمہارا محتاج ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو کھڑا کرے گا، جسے چاہے گا اسے کھڑا کر دے گا اور اپنی دین کی حفاظت کر لے گا۔ اگر آپ اور ہم اس کے ذریعہ بن رہے ہیں، یہ اللہ کے توفیق سے بن رہے ہیں، ہم کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ کا کرم ہے، آپ ہی نے ہم کو پیسہ دیا، آپ ہی نے ہم کو دولت دیا، اے اللہ آپ کے عطا سے، آپ کے کرم سے، آپ کی دین کی حفاظت کے لیے آپ نے جن بچوں کو چنا جو حافظ قرآن جو بن رہے ہیں، یہ میرے بھائیوں یہ اللہ کے فضل و کرم سے بن رہے ہیں۔ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، مقدس کلام جس کو اللہ نے نازل کیا، اور وہ سراپا دین ہی دین ہے، اس کے اندر تمام احکامات اللہ نے اتارا ہے جس کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنی ہے۔ اس کے الفاظ کو اللہ نے ایسا محفوظ کیا، لکھا ہے جب اللہ نے اس قرآن کو دنیا میں اتارنے کا ارادہ فرمایا تو اس سے پہلے شیاطین کا آسمان میں جانا آنا تھا، جنات کا، اللہ نے اس کے دروازے کو بند کر دیا، اور اللہ نے اس کو اتارنے کے لیے ایسا مضبوط اور قوی اور بہترین اور شاندار تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل امین روح القدس کو اللہ نے ان کو پسند کیا اور ان کو ذمہ داری دی کہ تم اس کو لے کر جاؤ گے۔ اللہ کہتے ہیں ذو قوت المتین، ایسے طاقت اور قوت والے کہ ان کو کوئی راستے میں پکڑ کے یا بہکا کے قرآن کو لے کے ہیر پھیر نہیں کر سکتا۔ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اللہ اس کی حفاظت کر رہے، کوئی کیا کر سکے گا؟ جو کرے گا وہ خود خرابات میں مبتلا ہوگا۔ اللہ نے جب اس کو اتارا، اور کیسا پاکیزہ سینہ، سب سے پہلے جس سینے کو اللہ نے پسند فرمایا وہ اللہ کے آخری نبی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے کہا اپنے نبی سے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی جبرائیل کا پڑھنے کو اپنا پڑھنا قرار دیا۔ اللہ نے کہا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ رہے ہیں بس آپ سنتے رہو، آپ کے سینے میں ہم ہی محفوظ کریں گے۔ یہ بچے مدرسے میں قرآن رٹ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بار بار رٹ رہے ہیں، ان کے سینے میں اللہ محفوظ کر رہا ہے۔ ان کو روزی دینے والا اللہ، ان کا انتظام کرنے والا اللہ۔ اتنے حالات جتنے خراب نظر آ رہے ہیں میرے بھائیوں، اس کے باوجود تمام مدارس کا انتظام اللہ چلا رہے ہیں، چلانے والے اللہ ہیں۔ اس کے اندر جو مدرسین کرام ہیں یہ اللہ کی طرف سے چیدہ اور چنیدہ بندے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے دین کی حفاظت میں مشغول ہے۔ یاد رکھ لو جب دنیا کا کوئی بڑا یا حاکم
اپنے کسی کاروبار کو یا اپنے کسی سلسلے کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھانا چاہتا ہے، تو پسندیدہ لوگوں کو منتخب کر کے چن کے اس میں رکھتا ہے اور بڑا ان کے لیے سارا انتظامات کرتا ہے کہ میرا جو مشن ہے اس مشن کی حفاظت میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اللہ جس دین کو اتارے ہیں اور اللہ جس دین پر چلنے میں کامیابی رکھے ہیں، اللہ کہتے ہیں یاد رکھ لو، تم اپنے آپ کو غور کر لو، اگر تم سدھر جاؤ گے، اگر تم راہ راست پر آ جاؤ گے، تم اگر نماز پڑھنے لگو، تم دین پر چلنے لگو، یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر دینی معلومات آئیں گے، دین کا علم آئے گا کہ نماز کیا چیز، یہ دین کا علم ہے، نماز میں فرائض کتنے ہیں، دین کا علم ہے، سنت کتنے ہیں، دین کا علم ہے۔ یہ تمام معلومات انہی مدارس دینیہ سے ملتے ہیں، جس سے علماء کرام تیار ہوتے ہیں، وہ ہم تک ان باتوں کو پہنچاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم سدھر جاؤ، اگر تم سدھر جاؤ گے، دنیا کدھر ہی جاتی رہے، کوشش تو سب کے لیے کرو، باوجود محنت کے، باوجود کوشش کے، اگر نہیں کوئی مانتا ہے، ان کے تقدیر میں گمراہی ہے اور انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ تم سے ہرگز نہیں پوچھے گا، ہاں ضرور پوچھے گا، اپنے اولاد کے بارے میں پوچھے گا کہ ہم نے اولاد دیا تھا، تم نے دین کتنا سکھایا۔ اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اولاد کو کیا کھلایا، اللہ یہ نہیں پوچھیں گے تم نے اولاد کو کیا لباس پہنایا، اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اولاد کے لیے مکان بنا کے دیا ہے، نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہر چیز کی ضرورت ہے۔ دینی مدرسوں میں اپنے بچوں، اللہ نے جس کو 5 بچے دیا ہے، ایک بچے کو لا کر چھوڑو کہ حافظ صاحب، قاری صاحب، حضرت والا، میرا یہ بچہ اللہ کے دین کی حفاظت کا ذریعہ بننے کے لیے میں اس کو پیش کر رہا ہوں، میں خود ہی اس کی کفالت کروں گا، اور یہ بچہ جب حافظ قرآن بن جائے گا، اللہ اس بچے کے اعزاز کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا بھی اعزاز کروائیں گے، دنیا میں بھی کرائیں گے، آخرت میں بھی کرائیں گے۔ آج دنیا حقارت کی نگاہ سے کیا دیکھے گی؟ سب کہتے ہیں حافظ صاحب، سب کہتے ہیں عالم صاحب، مسجد کی امامت میں حافظ صاحب ہیں، رمضان کی تراویح میں حافظ صاحب ہیں، بعد کے اسٹیج میں مولانا صاحب ہیں، ہر جگہ تو دینی رہبری کرنے والے، دین کے علم رکھنے والے۔ اللہ نے جس کو بلندی دیا ہے، اللہ نے جس کو عزت دیا ہے، اس کو کیا کوئی رسوا کر سکتا ہے؟ جو کوشش کرے گا اللہ اس کو رسوا کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا دیکھنے میں ہمارے آتی ہے، جو اس طرح کی کوشش کرتا ہے وہ رسوائی کے گھاٹ اترتا ہے۔ تو تحفظ مدارس کا یہ عنوان جو قائم کیے ہیں، ہم کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اس کو آباد کریں، اپنے بچوں کو لا کر کے اس میں داخل کریں، اور اس کی کیا کیا ضروریات ہے ان سے پوچھ کر اپنا حلال کمائی اس میں استعمال کریں۔ حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا، حضرت پہلے زمانے میں مدارس سے ایسے حافظ نکلتے تھے، ایسے عالم دین نکلتے تھے، تو حضرت نے جواب دیا کہ پہلے زمانے میں جو مال لگانے والے تھے وہ حلال کمائی لگاتے تھے، اب جیسے مال لگانے والے ہیں ویسے تیار ہو رہا ہے مال۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اس دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے سب اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا حلم اور بردباری، اللہ کے غیظ اور غضب پر سبقت لے گئے ہیں۔ ورنہ میرے بھائیوں، اللہ نے زمین کو بچھایا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص پہنچا، نوجوان تھا، کہنے لگا حضرت گناہ سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، گناہ سے بچ نہیں پاتا ہوں۔ بزرگ نے کہا تو زمین میں چلنا چھوڑ دو۔ اللہ کہتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا وَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں زمین کو ہم نے بچھایا اور فرش کے طور پر بچھایا۔ تم زمین کو، اللہ کی بچھائی ہوئی زمین کو استعمال کرتے ہو تو پھر تم ایک کام کرو، ہوے سے نفع اٹھانا چھوڑ دو، تم پانی سے نفع اٹھانا چھوڑ دو، سورج چاند ستارے سے نفع اٹھانا چھوڑ دو۔ یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، تم اللہ کے تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہو اور پھر کہتے ہو اللہ کے نافرمانی سے بچنا مشکل ہو رہا ہے، تو بتاؤ تمہارا کہاں ٹھکانا ہوگا؟ اس کے بعد سمجھ میں آ گئی، کہا کہ دنیا سے جا کر کہاں جاؤں گا؟ جیسے حشر کا میدان جب برپا ہوگا، ہمارے اعمال ہمارے سامنے آئیں گے اور برے اعمال آئیں گے اور کسی کا اچھے اعمال بھی آئیں گے۔ آدمی کے صدقہ و خیرات اور نماز روزی کی نیکیوں کے اچھے اعمال آئیں گے، مدرسے میں جو چندہ دیا تھا اس کا
پہاڑ سے بھی زیادہ بلند اس نیکیوں میں کہ جاریہ نیکی میں حصہ لیا تھا وہاں دکھائی دے گا. کہے گا یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں اتار دیجئے, میں ساری زندگی آپ کی عبادت میں لگا کر آؤں گا, سارا مال آپ کے دین کی راستے میں لگا کر آؤں گا. لیکن میرے بھائیوں نہ کوئی آیا ہے آج تک نہ آ سکتا ہے. اللہ کہیں گے یہ ایسی جگہ ہے جو آ کر کوئی جاتا نہیں ہے, جیسے جوانی جا کر آتی نہیں ہے, بڑھاپا آ کر جاتا نہیں ہے, اسی طرح دنیا سے جب آدمی رخصت ہو جائے گا تو پھر دوبارہ آنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ہم اگر اللہ کی دین کی مدد کریں گے اللہ کی مدد نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. اگر ہم نہیں کریں گے اللہ ہماری جگہ کسی اور قوم کو کھڑا کر دیں گے. جب تک اللہ کو اس دنیا کے اندر دین کو زندہ رکھنا ہوگا, تابندہ رکھنا ہوگا, چلانا ہوگا, جاری کرنا ہوگا, اللہ کسی اور کو کھڑا کر دیں گے, دین کی حفاظت اس سے لے لیں گے. اگر ہم استعمال ہو جائیں تو اللہ کا شکر ہم کو ادا کرنی چاہیے. مدارس کو آباد کرے, اور اللہ نے آپ کو 5 بچے دیا ہے, حفظ قرآن میں لگائیں, عالم دین میں لگائیں, کسی کو ڈاکٹر بھی بنائیں تو پہلے دیندار بنائیں. مکاتب کا نظام مشورہ کر کے مضبوطی کے ساتھ چلاؤ. جیسے ہم اسکول وغیرہ کا انتظام باقاعدہ چلاتے, مکاتب سے ہر بچے کو گزرنا چاہیے, ہر بچی کو گزرنا چاہیے. مکتب کے اندر بچے کو ماں کس کو کہتے ہیں؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ابھی حضرت مولانا قاری محمد علی صاحب قرآن پاک کی آیت تلاوت کر کے سنا رہے تھے. وہ کیا کسی دنیاوی درسگاہ کے اندر وہ تعلیم ملے گا؟ نہیں ملے گا. اب بچہ جب بڑھ گیا دنیا کے دوسرے اداروں میں چلا گیا, اب دینیات ان کو ملیں گی کہاں؟ ماں کی قدر, ماں کی عظمت, ماں کا مرتبہ, ماں کا مقام, باپ کا مقام تو قرآن پاک کے تعلیم میں ہے, دین اور اسلام میں ہے, سنت اور شریعت میں ہے. یہی تعلیم مکتب کے اندر دیا جاتا ہے. باضابطہ مکتب کا نظام چلاؤ, مکتب کے معلم کو مناسب تنخواہ دو, اور بچوں کو صاف ستھرا کپڑا پہنا کر ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں کو اس دین کے علوم سے آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے مکتب کے اندر بھیجے, اور دنیا کا جو تعلیم چاہو ان کو دلاؤ. ڈاکٹر بناؤ, ایسا ڈاکٹر بناؤ جس کا اخلاق اعلیٰ ہو, کردار اعلیٰ ہو. مسلمان بن کے ڈاکٹر بنے, رات کے 12 بجے بھی کوئی دستک دے, باہر نکل کے آئے کہ اللہ نے مجھے ایک ہنر دیا ہے, میں خدمت خلق کا جذبہ اس کے اندر موجود ہوگا. انجینئر بناؤ, اور دنیا کے جتنے اور بھی ترقی یافتہ تعلیم کی سلسلے کراؤ, لیکن پہلے مسلمان بناؤ. اگر اس پر غور نہیں کرو گے مستقبل قریب میں ایسا ہوگا. میرے بھائیوں, ہمارے بچے ابا تو کیا, ابا کے نیچے اور کوئی درجہ ہوگا وہ بھی باپ کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اس لیے کہ باپ کا مقام نہیں جانتے ہیں, ماں کا مرتبہ نہیں جانتے ہیں, اللہ کو نہیں پہچانتے. جس اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا, جب اسی اللہ کا پہچان نہیں کرائے تو بچہ ماں باپ کو کیا پہچانے گا؟ اسی لیے مکاتب دینیہ کو بلاؤ اور ان مدارس کی قدر کرو. اس کی حفاظت یہ ہے اپنے بچوں کو لا کر اس میں دو. اللہ نے جو گاڑی کمایا آپ کو دیا ہے, اپنا حلال کمائی بھی اس میں لگاؤ. ہم نہیں لگیں گے, یاد رکھ لو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ سب کام چلا رہا ہے اور چلتا بھی رہے گا, چاہے کوئی کتنا واویلا کرے, شور مچائے, کرتے رہے. ان دین مدرسوں میں آؤ, دیکھو صبح شام بچے کیسے اٹھ کر خالق و مالک رب تعالیٰ کو پکارتے ہیں. یہ اپنی حفاظت تو مانگتے ہیں, یا اللہ سارے ایمان والوں کی حفاظت فرما, دنیا میں جتنے لوگ آباد ہیں سب کے ہدایت کے فیصلے فرما. صبح شام اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ سے لو لگاتے ہیں. اللہ ان کی حفاظت نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ ہم اگر استعمال ہوں گے تو ہماری بھی حفاظت اللہ کریں گے. میرے بھائیوں, بہت سارے علماء کرام ہیں جن کی بیانات آپ کو مجھے سب کو سننا ہے. مہمان خصوصی بھی بہت تعب اور مصائب کو برداشت کر کے دور دراز کا سفر کر کے تشریف لائے چکے ہیں, ان کا بھی بیان ہوگا. اور آپ کے سامنے خوشنما منظر جو یہاں پر حضرت جناب حافظ و قاری نور الامین صاحب اور ان کے اساتذہ نے محنت کر کے جو آپ نے دیا ہے, ان کو اس پر خرچ کر کے حفاظ تیار کیے ہیں, وہ خوشنما منظر بھی آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. بابرکت مہینہ رمضان کا آ رہا ہے,
نماز کی پابندی کرے، رمضان کا روزہ رکھیں، اللہ نے مال دیا ہے حساب سے زکوٰۃ نکالیں، استطاعت دیا ہے تو حج بیت اللہ کرے، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو درست کرے۔ یہ سب معلومات آپ کو علماء کرام سے ملیں گی، علماء کرام سے رابطے میں رہیں۔ اللہ مجھے بھی دین پر چلنا میرے لیے آسان فرمائے، آپ کے لیے آسان فرمائے، اس مسجد کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، ان بچوں کو حافظ کامل، عالم بعمل، دین کا دائی، اپنا شہدائی بنائے، تمام دنیا بھر کے دینی مدارس کی حفاظت و کفالت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔